اسٹیج پر تشریف فرما علماء ذوی احترام، طلباء ملت اسلامیہ، معزز حاضرین و سامعین و خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الحدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، ابھی میں نے قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور جس حدیث رسول کو پڑھا، ان دونوں کی روشنی میں کچھ عرض معروف سے قبل ہم مراد دونوں عالم کے تاجدار، عالم مقام و ما یکون، احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، بڑی ہی مسرت اور شادمانی کی گھڑی ہے کہ ہمارے محب محترم حضرت مولانا اظہار صاحب کی رسم دستار بندی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ حضرات اپنی آنکھوں سے زیارت کریں گے۔ رب دو جہاں کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب دو جہاں ان علماء اور ان طلباء کے صدقے حضرت مولانا اظہار عالم کی عمر میں، علم میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ حضرات، ابھی میں نے قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، رب دو جہاں ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیں کہ کیا عالم اور غیر عالم دونوں آپس میں برابر ہیں؟ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہوا کہ عالم اور غیر عالم دونوں آپس میں برابر نہیں۔ حضرات، اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے کہ کسی باپ کے اگر دو بیٹے ہوں، ایک بیٹا عالم ہو اور دوسرا بیٹا غیر عالم ہو، تو آپ مشاہدہ کریں کہ دونوں کے حواس ظاہرہ، حواس باطنہ، حواس ظاہرہ سے مراد آنکھ، ناک، کان وغیرہ، ان حواس میں دونوں میں مساوات ہے۔ اسی طرح سے حواس باطنہ، قوت فہم میں، قوت سمجھ میں بظاہر طور پر دونوں برابر نظر آ رہے ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں۔ میرے پیارے، آخر دونوں میں کیوں مساوات ہے؟
مساوات کی دونوں میں عدم مساوات کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو عالم دین ہے، اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، حدیث کی تعلیم حاصل کی ہے، اس نے ضروریات دین کی تعلیم حاصل کی ہے، ضروریات اہل سنت کی تعلیم حاصل کی ہے، اس نے واجبات، فرائض، سنن و مستحبات کی تعلیم حاصل کی ہے، اس نے حلال و حرام کی تعلیم حاصل کی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعلیم حاصل کی ہے، اور ایک وہ فرد جو دوسرا ہے تو وہ فرد قرآن و حدیث اور دیگر ضروریات کی تعلیم سے نہ واقف ہے، نہ آراستہ ہے۔ حضرات غور فرمائیں کہ جو فرد قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہوگا تو اس کی فکر بنسبت اس فرد کی جو فرد قرآن کی تعلیم سے آراستہ نہ ہو، دونوں فکر میں آسمان اور زمین کا ڈیفرنس ہوگا۔ اس لیے کہ جو قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہوگا اس کی فکر اسلامی فکر ہوگی، اس کی سوچ اسلامی سوچ ہوگی، اس کا چلنا اسلامی چلنا ہوگا، اس کا بیٹھنا اسلامی بیٹھنا ہوگا۔ جو فرد قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہے وہ فرد حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اچھی طرح سے، مکمل طور سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے فرائض کو انجام دیتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن میرے پیارے، وہ فرد جو قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ نہیں ہے، وہ فرد نہ ہی حقوق اللہ کو ادا کر پائے گا، نہ ہی حقوق العباد کو ادا کر پائے گا، نہ اس کی نمازیں صحیح ہو پائے گی، نہ اس کے صحیح سے روزے ہو پائیں گے، نہ اس کی زکاتیں صحیح سے ہو پائے گی۔ حضرات یہی تک بس نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں سب سے عظیم دولت، جس دولت کو ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ایمان یہ ایسی عظیم دولت ہے میرے پیارے، اس عظیم دولت کے حوالے سے آتا ہے کہ جب کسی بھی فرد کو قبر کے حوالہ کر دیا جاتا ہے، جب میت سے سوال و جواب ہوتا ہے تو پھر میت سے کہا جاتا ہے بتاؤ اب تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے، اب تمہاری فکر کیا کہہ رہی ہے، تو میت کہے گا کہ دیکھیں فرشتوں سے وہ انسان، وہ فرد مطالبہ کرے گا کہ اے فرشتہ آپ رب کی بارگاہ میں مطالبہ کریں، رب کی بارگاہ میں اجازت طلب کریں کہ رب مجھے صرف 1 ساعت کے لیے اجازت دے دے تاکہ پھر میں دنیا میں دوبارہ تشریف دنیا میں آؤں اور دنیا میں آ کر صرف سبحان اللہ پڑھنے کا مجھے موقع عنایت ہو جائے، سبحان اللہ پڑھنے کا مجھے موقع ہاتھ آ جائے، توبہ پڑھنے کی مجھے دولت نصیب ہو جائے، توبہ پڑھنے کی مجھے توفیق نصیب ہو جائے۔ لیکن میرے پیارے، پھر اسے دوبارہ توبہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، پھر اسے نماز پڑھنے کا دوبارہ چانس نہیں ملے گا، روزہ رکھنے کا دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ میرے پیارے یاد رکھیں، لیکن ایک عالم جب اس خاک غیتی میں قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہوگا، حدیث کی تعلیم سے آراستہ ہوگا، اگر اس کی آنکھیں غلطی کرے گی تو اس کے دھڑکتے ہوئے دل کے اندر جب علم جیسی دولت ہوگی، وہ دولت اسے توبہ کرنے پر مجبور کرے گی۔ حضرات محترم، اگر ایک عالم کے ہاتھ گناہ کریں گے، ایک عالم کے پیر گناہ کریں گے، ایک عالم کی فکر گناہ کرے گی، تو ایسی صورت میں میرے پیارے ایک عالم کے دھڑکتے ہوئے دل کے اندر جب ضروریات اہل سنت کا علم ہوگا، ضروریات دین کا علم ہوگا، قرآن کا علم ہوگا، حدیث کا علم ہوگا، تو ان علم کی روشنی میں حضرات یہ علم عالم کے دل کو اس چیز پر تیار کرائے گا، اے عالم تو عالم ضرور ہے لیکن تیری آنکھیں گناہ کی ہے، تیرے ہاتھ گناہ کیے ہیں، تیرے پیر گناہ کیے ہیں، تو توبہ پر۔ تو ایک عالم علم کی روشنی میں جب توبہ پڑھے گا حضرات محترم، تو عالم اس خاک غیتی میں توبہ پڑھے گا اور دوسرے کو بھی توبہ پڑھوائے گا۔ عالم جب تک دنیا میں رہے گا اپنے ایمان کی خود حفاظت کرے گا، اپنے احبا کے ایمان کی حفاظت کرے گا، اپنے سماج کے لوگوں کی ایمان کی
حفاظت کرے گا. اس لیے میرا رب فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں عالم اور غیر عالم دونوں ہرگز برابر نہیں. میرے پیارے عالم کے مقابل میں اگر کسی غیر عالم سے کہا جائے آپ کی آنکھیں گناہ کی ہے توبہ کرو, آپ کے ہاتھوں نے گناہ کی ہیں توبہ کرو, آپ کے پیروں نے گناہ کیے توبہ کرو, تو ایک غافل آدمی کہے گا مولانا میں آپ کی بات کو نہیں مان سکتا, اگر میں توبہ پڑھوں گا تو میری شان گھٹ جائے گی, اگر میں توبہ پڑھوں گا تو میرا مقام گھٹ جائے گا. لیکن میرے پیارے یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جو عالم جس قدر بڑا ہوگا, جس قدر علم جتنا وسیع ہوگا, اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے من تواضع للہ فقد رفع اللہ تعالی, جس نے اللہ کے لیے تواضع کی اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے, اللہ اس کے درجوں کو بلند فرماتا ہے. میرے پیارے عالم کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے, اور میری جانب سے مولانا اظہار صاحب کو بے شمار مبارکبادیاں ہیں کہ آپ نے حضرت علامہ مولانا جناب ابو سفیان صاحب علیمی کے سرپرستی میں رہ کر آپ نے عالمیت کی دستار لی ہے. میں ان سے عرض کروں گا عالمیت کی دستار لینے کے بعد اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ بہار شریعت کے مطالعہ کو اپنے اوپر لازم سمجھیں, اس لیے کہ حضرت علامہ جلال الدین علی رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں حقیقت میں علم کے حصول کا دروازہ یہ تو فراغت کے بعد کھلتا ہے, یعنی جب تک بچہ عالم نہیں بنتا, جب تک بچہ پڑھتا ہے تو صرف علم کے دروازوں کو ٹچ کرتا ہے, بچے کو معلوم ہوتا ہے صرف کیا ہوتا ہے, نحو کیا ہوتا ہے, علم فقہ کیا ہوتا ہے, اصول فقہ کیا ہوتا ہے, لیکن ان علوم کے اندر گہرائی کیسے پیدا ہوگی, ضروریات دین کے اندر گہرائی کیسے پیدا ہوگی, ضروریات اہل سنت اور ضروریات دین میں کیا فرق ہے, وہ کون کون سی باریکیاں ہیں, وہ کون کون سی اعمال ہیں کہ ان اعمال کو اگر کوئی باپ کرے تو کافر ہو جائے, بیٹا کرے تو کافر ہو جائے, سماج کا کوئی مالدار کرے تو کافر ہو جائے, کوئی غریب کرے تو کافر ہو جائے. ایک عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عالم بننے کے بعد یاد رکھیں عالم اگرچہ پیسے کم ہی دے لیکن اپنے ماں باپ کے ایمان کی حفاظت کرے, اس لیے کہ عالم کی تنخواہ تو کم ہوتی ہے, لیکن میرے پیارے اگر آپ نے اپنی اولاد کو عالم بنایا ہے, اگر آپ نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا ہے تو اپنی قسمت پہ ناز کیجئے, اس لیے کہ عالم بنانے کا مقصد صرف پیسے کمانا نہیں ہے, عالم بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرے, آپ کے عقیدوں کی حفاظت کرے, آپ کی عملیات کی حفاظت کرے, آپ کی قبر کی حفاظت کرے, آپ کی حشری زندگی کی حفاظت کرے. اگر کوئی بیٹا عالم بننے کے بعد اپنے باپ کو صبح توبہ پڑھاتا ہے, شام کو توبہ پڑھاتا ہے, نماز کی اہمیت کو بتاتا ہے, روزے کی اہمیت کو بتاتا ہے, زکات کی اہمیت کو بتاتا ہے, اگر کوئی سماج کا بیٹا پڑھ کے آ جاتا ہے, آنے کے بعد اگر کوئی عالم دین سماج کے لوگوں کو برے کاموں سے بچاتا ہے تو یاد رکھیں یہ عالم دین اگرچہ آپ کا رشتے میں بھتیجا لگے گا, یہ عالم دین اگرچہ رشتے میں آپ کا بھائی لگے گا, اگرچہ آپ کا بیٹا کروڑوں روپے کماتا کیوں نہ ہو, لیکن اگر آپ اس ایک عالم دین کی بات کو مان لیں, اگر عمل کر لیں تو یاد رکھیں آپ کی دائمی زندگی اچھی ہو جائے گی, آپ کی قبر کی زندگی اچھی ہو جائے گی, اور میدان محشر کی زندگی اچھی ہو جائے گی. اسی لیے رب قرآن میں فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں عالم اور غیر عالم دونوں آپس میں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. ان علماء کی قدر کریں. حضرات محترم میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, ارے تم میں سب سے بہتر کو وہ ہے جو قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے, دوسرے کو تعلیم دے. لیکن آج کا سماج اس قدر, ہمارا سماج اس قدر حضرات محترم ہمارے سماج کے اندر اس قدر ظلم بڑھتا جا رہا ہے, اور ہمارے سماج کے اندر مادیت اس قدر چھائی جا رہی ہے. اگر کسی باپ سے کہا جائے آپ کے 3 بیٹے ہیں, ایک بیٹا کو عالم دین بنائیے, وہ کہے گا نہیں عالم دین ہم نہیں بنائیں گے. حضرات محترم اسی طرح سے حضرات محترم میں عرض کرنا چاہوں گا, حضرات اگر کسی فرد سے کہا جائے
حضرات محترم میں عرض کرنا چاہوں گا، حضرات محترم اپنی اولاد کو عالم دین ضرور بنائیں، اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ارے تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے اور دوسروں کو حضرات قرآن کی تعلیم کو سکھائے۔ حضرات سمجھ میں وہ فرد سب سے بہتر ہے۔ مائک والے سے عرض کروں گا ذرا ایکو کم کیجیے آپ تاکہ آواز حضرات محترم میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کی تعلیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، ان علماء کرام سے پوچھیں خیر یہ کون سا سیگا ہے؟ یہ علماء کرام بولیں گے کہ حضرت یہ ہماری جماعت میں اگر کوئی ہمارے اسٹوڈنٹ میں اگر کوئی جماعت اولا میں پڑھ رہا ہوگا تو وہ بچہ بتائے گا لفظ خیر اس میں تفضیل کا سیگا ہے اور اس میں تفضیل کے اندر معنی زیادتی پائی جا رہی ہے۔ حضرات میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم، تم لوگوں میں سب سے بہتر، لفظ کم کے اندر عام ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم لوگوں میں سب سے بہتر۔ حضرات لفظ کم کی طرف دیکھیں، لفظ کم کے اندر عرب و عجم بھی داخل ہے، لفظ کم کے اندر امیر و غریب بھی داخل ہے، لفظ کم کے اندر عمرا اور غربا بھی داخل ہے، رؤسا بھی داخل ہے، لفظ کم کے اندر پوری دنیا داخل ہے۔ میرے نبی کا جملہ کس قدر مختصر ہے اور کس قدر جامع اور معنی ہے کہ میرے نبی کے کلمہ کے سامنے بڑے بڑے فصاحہ اور بڑے بڑے بلغاء بات کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات میرے نبی کا جملہ بہت ہی مختصر ہے، لیکن اس مختصر جملہ میں میرے آقا نے پوری دنیا کو سمو دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ارے تم میں سب سے بہتر وہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری دنیا میں اگر ایک فرد قرآن کی تعلیم حاصل کرے، حدیث کی تعلیم حاصل کرے، ضروریات دین کی تعلیم حاصل کرے، اسی طرح سے عملیات کی تعلیم کو حاصل کرے، اور ڈسٹرب کر دیا حضرات محترم، عملیات کی تعلیم کو حاصل کرے میرے پیارے، لیکن اگر پوری دنیا حضرات محترم اگر پوری دنیا اگر دنیا کی تعلیم حاصل کرے تو میرے آقا کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا بیٹا پوری دنیا میں تنے تنہا ہے، لیکن یاد رکھیں وہ تنے تنہا تو ہے لیکن حدیث کہتی ہے کہ وہ تنے تنہا نہیں ہیں بلکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، انبیاء کرام کی مدد اس کے ساتھ ہے، رسولان اسلام کی مدد اس کے ساتھ ہے، بلکہ ساتھ ہی نہیں بلکہ میرے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر، یعنی اگر ایک فرد ہو اور وہ فرد محض قرآن کی تعلیم حاصل کرے یا احادیث کی تعلیم حاصل کرے یا ان تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو حاصل کرے، لیکن پہلے قرآن کی تعلیم، احادیث کی تعلیم، جس تعلیم سے ایمان کی حفاظت ہو، جس تعلیم سے عقیدہ کی حفاظت ہو، جس تعلیم سے توحید کی حفاظت ہو، جس تعلیم سے رسول کی رسالت کی تصدیق کی حفاظت ہو، جس تعلیم سے نماز کی حفاظت ہو، روزی کی حفاظت ہو، زکوٰۃ کی حفاظت ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے لیکن عند اللہ اس کا مقام اس قدر بلند و بالا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ بچہ تنے تنہا ہے لیکن پوری دنیا سے افضل ہے، پوری دنیا سے اعلیٰ ہے۔ حضرات تنویر الابصار کے اندر حضرت تنویر الابصار کے اندر صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ہے رب جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرماتا ہے۔ حضرات اس خاکے غیتی میں علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھیں مختلف جماعت ہیں، تجار کی جماعت ہے، کاشتکار کی جماعت ہے، اسی طرح اس خاکے غیتی میں ڈاکٹروں کی جماعت ہے، انجینئروں کی جماعت ہے، لیکن انجینئر کے ساتھ میرا رب کیا سلوک فرمائے گا کوئی نس نہیں بتلا رہی ہے۔ حضرات تجار کے ساتھ میرے رب کا کیا سلوک ہوگا کوئی نس نہیں بتلا رہی ہے، اسی طرح سے ڈاکٹر کے ساتھ رب کا کیا سلوک ہوگا۔ حضرات چونکہ یہ علم غیب کا تعلق ہے لیکن ان علماء کے تعلق سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ و بوجھ عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے یہ عالم دنیا میں رہیں گے تو رب کی بھلائی ان کے ساتھ دنیا میں بھی ہے، جب یہ قبر کے حوالے ہوں گے تو رب
بھلائی قبر میں بھی ہوگی، جب میدان محشر میں جائیں گے تو وہاں بھی ان کے ساتھ رب کی بھلائی ہوگی اور وہاں بھی انہیں کامیابی و کامرانی۔ حضرات محترم، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، دستار بندی، علامہ مولانا مفتی نوشاد اعظم صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ اس لیے میرے پیارے ان علماء کی آپ قدر کریں۔ میں مختصر ٹائم ہے اور چند باتیں آپ کی بارگاہ میں حضرات پیش کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرات غور فرمائیں، ان علماء کا مقام بہت ہی بلند بالا ہے۔ رب نے فرمایا محبوب فرما دیں کہ جو عالم ہیں اور جو غیر عالم ہیں دونوں برابر نہیں ہیں۔ چاہے غیر عالم اپنے سماج کا ایم پی کیوں نہ ہو، اپنے سماج کا ایم ایل اے کیوں نہ ہو، اپنے سماج کا رئیس اعظم کیوں نہ ہو، لیکن اس کے مقابل میں اگر کوئی غریب کا بچہ ہے، وہ غریب کا بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، حدیث کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو حدیث کہتی ہے وہ غریب کا بچہ اگرچہ غریب کا بچہ ہے لیکن وہ لائق تعظیم ہے، لائق احترام ہے۔ اگر کوئی غریب کا بچہ عالم دین بنتا ہے، اگر کوئی عالم دین کی اہانت کرے اس لیے کہ وہ عالم ہے، تو حضرات محترم علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جس نے کسی عالم کی اہانت کی اس لیے کہ عالم ہے، اس لیے کہ وہ عقیدہ کی باتیں بتلاتا ہے، اس لیے کہ وہ عملیات کی باتیں بتلاتا ہے، تو عالم کی اہانت کرنا اس صفت سے، اس جہت سے وہ انسان حضرات مسلمان نہیں رہے گا، بلکہ عالم کی اہانت کرنے کی بنیاد پر وہ عالم کی اہانت نہیں بلکہ وہ قرآن کی اہانت کر رہا ہے، احادیث کی اہانت کرتا ہے، میرے نبی کی اہانت کرتا ہے۔ اس لیے فقہ بیان فرماتے ہیں اگر کوئی انسان کسی عالم ربانی کی اہانت کرے علم کے اعتبار سے تو مسلمان نہیں رہے گا بلکہ مذہب اسلام سے وہ فرد خارج۔ محترم غور فرمائیں حضرات، آج اگر پوری دنیا کی اگر نگاہ ہے ان مدارس اسلامیہ پر ہے، مدارس اسلامیہ کے ان طلبہ علماء پر ہیں، جگہ جگہ ان مدارس اسلامیہ کی تلاشی لی جاتی ہے، ان علماء کی تلاشی لی جاتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا ان علماء طلبہ کے پاس ہیں کیا؟ ان کے پاس معیشت کے اعتبار سے بہت ہی کم پیسے ہوتے ہیں، بہت ہی کم سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن پوری دنیا کی نگاہ ان پر کیوں ہے؟ تو غور کیجئے، پوری دنیا کی نگاہ اس لیے ہے کہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اگر آج کروڑوں کی تعداد میں اگر لوگوں کے دھڑکتے ہوئے دل کے اندر نماز کی فرضیت کا علم ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہے، حج کی فرضیت کا علم ہے، اعتقادیات کی فرضیت کا علم ہے، تو میرے پیارے یہ کسی اور وجہ سے نہیں، ان علماء کے تقاریر کی وجہ سے، ان علماء کی تصانیف کی وجہ سے، ان علماء کی تبلیغ کی وجہ سے، مکاتب اسلامیہ کی وجہ سے، مدارس اسلامیہ کی وجہ سے، اس لیے آج پوری دنیا ان کی پیچھے پڑی ہے۔ میں بولنا چاہوں گا اس لیے میرے پیارے اگر مدارس پہ حملہ ہو تو یاد رکھنا مدارس کو بچانا صرف ان علماء کی ذمہ داری نہیں، مدارس کو بچانا یا علماء کی ذمہ داری ہے، وہی میرے باپ داداؤں کی بھی ذمہ داری ہے، میرے چچاؤں کی بھی ذمہ داری ہے، پورے ہندوستان کے تمام کاشتکاروں، تمام تاجروں، تمام ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ اگر آج کوئی ڈاکٹر نرس میں بیٹھ کر اگر بسم اللہ پڑھ کر آپریشن کرتا ہے، اگر کوئی انجینئر اگر انجینئرنگ اگر کرتے ہوئے اگر اللہ کا نام لیتا ہے تو ذرا بتائیں انہوں نے تقریباً 10 سال تک اسکول کا نصاب پڑھا، اسکول کے نصاب میں کوئی ایسی کتاب بتلا دے کہ جس کتاب کے اندر حضرات محترم رب کی توحید کا ذکر ہو، رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کا ذکر ہو، انسانیت کا ذکر ہو۔ اگر کسی سلیبس میں موجود ہے تو مدارس اسلامیہ میں ہیں، اسی لیے ان مدارس اسلامیہ کی عبادت کریں۔ اگر مدارس زندہ ہیں پورا ہندوستان زندہ ہے، اگر مدارس زندہ ہیں پوری دنیا کے لوگ زندہ ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا ارے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے، دوسرے کو سکھائے۔ حضرات 2 سے 3 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کروں۔ میں میرے ان جملوں کے مخاطب میرے مدارس کے طلباء ہے، میرے علماء نہیں، یہ میرے علماء تو بہت ہی جانکار ہے، میرے علماء تو مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ میں ان طلباء سے کہنا چاہوں گا جو طلباء جماعت اولیٰ میں پڑھ رہے ہیں، جماعت ثانیہ میں پڑھتے ہیں، جماعت ثالثہ میں پڑھتے ہیں، میرے پیارے
ان جماعت کو آپ ہلکے انداز میں نہ لیں، اس لیے کہ حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی متعلم جماعت اولیٰ سے جماعت رابعہ تک اگر صحیح سے پڑھ لے، صرف کے گرامر صحیح سے پڑھ لے، نحو کے قواعد صحیح سے پڑھ لے، منطق کے بنیادی قواعد پڑھ لے، اصول فقہ کے قواعد پڑھ لے، تو فرماتے ہیں وہی بچہ آگے چل کر کے اپنے زمانے کا مفتی ہوگا، اپنے زمانے کا وہ بچہ آگے چل کر کے اسلامی کتابوں پر ریسرچ کر پائے گا۔ اس لیے کہ اسلامی کتابیں جتنی ہیں عربی زبان پہ ہے، عربی زبان کو سمجھنے کے لیے قواعد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے میں طلبہ سے کہنا چاہوں گا، میرے طلبہ اگر میرے اساتذہ اگر میزان پہ سختی کرے، اگر نحو پہ سختی کرے، نومید پہ سختی کرے، ہدایت النحو پہ سختی کرے، اگر منطق کے بنیادی قوانین پر سختی کرے، تو یاد رکھیں یہ اساتذہ آپ کے دشمن نہیں، اس لیے کہ حضرت خواجہ مظفر صاحب نے فرمایا جو استاد طالب علم کو ڈانٹتا ہے تو وہ تمہارا دشمن نہیں، وہ تمہارا پکا دوست ہے، لیکن جو استاد چاہتا ہے جو پڑھے پڑھنے دیا جائے اس سے کیا مطلب ہے۔ تو یاد رکھیں جو اگر یہ سوچے تو طالب علم کو لگے گا یہ استاد تو بہت اچھا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں کہتا ہے، نہ ہمیں مارتا ہے، نہ ہمیں کچھ کہتا ہے، میرا پکا دوست ہے، لیکن تمہارا دوست نہیں بلکہ تمہارا وہ دشمن ہے۔ لیکن جو استاد تمہیں زمانے طالب علم میں تمہیں مارے، تمہیں ڈانٹے، تمہیں قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے، گرامر کو پڑھانے کے لیے تمہیں سختی کرے تو سمجھ لینا وہ تمہارا پکا دوست ہے۔ اگر ایسے استاد کی بات مان لو گے تو جس زمانے میں جاؤ گے دنیا تمہیں مفتی کہے گی، دنیا تمہیں فاضل کہے گی، دنیا تمہیں محقق کہے گی، اور دنیا تمہیں ایک اچھے عالم کے نام سے موسوم کرے گی۔ اس لیے ان علماء کی قدر کریں۔ اور ایک بات اور ان طلباء سے کہنا چاہوں گا، میرے طلباء ہیں حضرات ابھی پڑھنے کے چند ہی دن ہوتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مظفر صاحب قبلہ ہے، اسی طرح سے جملہ علماء کرام ہیں، ابھی جماعت اولیٰ صحیح سے نہیں پڑھا، چلا گیا الہ آباد جانے کے بعد نہ کوئی سختی ہے نہ اساتذہ کی کوئی نگرانی۔ حضرات اسی طرح سے میں بولنا چاہوں گا جماعت اعدادیہ ترابیہ ایسے ان ہمارے علیوی صاحب جیسے اسی طرح ان مشفق اساتذہ کے حوالے 4 سال کر دیں اور کہہ دیں کہ میرے بچے جب اس قابل نہ ہو جائیں کہ کوئی عربی کتاب دی جائے تو عربی عبارت حل کر لیں، اس وقت تک آپ کی بارگاہ سے لے کے نہ جائیں گے۔ اگر یہ کہہ لیتے ہیں تو قسم خدا کی آپ کا بچہ جب مجیات سے پڑھ کے جائے گا تو کہیں اور نہیں، یا تو جامعہ اشرفیہ جائے گا، یا تو جمدہ شاہی جائے گا، یا تو اعتمیہ جائے گا، وہ بچہ مجیہ میں پڑھے گا۔ لیکن یاد رکھیں یہاں سے پڑھ کے جب بھی کہیں جائے گا تو اچھی جگہ پہ جائے گا، اس کی زندگی ہر جگہ انقلاب شدہ نظر آئے گی۔ اس لیے میرے پیارے اور ان طلباء کی بارگاہ میں جشن دستاروی حضرت علامہ مولانا مفتی نوشاد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر۔ آخری بات بولنا چاہوں گا، میرے طلبہ آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں میرے، اس لیے کہ یہ علماء آج ہے مثال کے طور پر، پھر علماء کو تو دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، پھر اسلام کا باغڈور کس کے ہاتھ میں آئے گا، پھر اسلام کو کون سمجھائے گا، پھر مسائل دقیقہ کو، پھر مسائل محقق جدیدہ ہیں، آج میرے حضرت ہیں، اسی طرح سے پوری دنیا میں بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے جانے کے بعد پھر ان پیچیدہ مسائل کو حل کون کرے گا؟ ان مسائل کو حل آپ کو کرنا ہے، ہم کو کرنا ہے۔ اس لیے میرے طلبہ آج قوم کو حضرات ہر اعتبار سے ضرورت ہے، اس لیے میرے پیارے بنیادی تعلیم کو مضبوط کریں، مضبوط اس طرح سے کریں آپ کا صرف مضبوط ہو، آپ کا نحو مضبوط ہو، آپ کا علمی، آپ کا منطق کے چند بنیادی اصول مضبوط ہو۔ اس لیے کہ علماء کرام نے فرمایا ہے جو منطق کے بنیادی اصول کو نہ جانیں انہیں فتویٰ دینے کا حق نہیں، چونکہ منطق ایک ایسا علم ہے، اس علم کی روشنی میں ایک مسئلہ کے
کے مختلف جہتوں کا تعین ہوتا ہے، تو جہاں حضرات محترم علم منطق کا بھی جاننا ضروری ہے، صرف کا بھی، نو کا بھی، یعنی آنے والے وقت میں آپ کو اس طرح سے تیار ہونا ہے، ایسا عالم بن کے آنا ہے۔ اگر نصارہ اسلام پہ حملہ کرے تو آپ کو جواب دینا ہے، یہودی حملہ کرے تو آپ کو جواب دینا ہے، قادیانی حملہ کرے تو آپ کو جواب دینا ہے۔ میرے پیارے، پوری دنیا سے کہیں بھی اگر میرے قرآن پہ حملہ ہو یا رب کی توحید پہ حملہ ہو، میرے نبی کی رسالت پہ حملہ ہو، نماز پہ حملہ ہو، روزے پہ حملہ ہو، تو آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں عقلی نقلی دلائل دے کر اسے خاموش رکھنا ہے۔ اس طرح سے عالم بن کے آنا ہے، کہیں سے بھی حملہ ہو لیکن آپ جواب دیتی ہوئے نظر آئیں اور دنیا خاموش ہوتی ہوئی نظر آئے، اور معترض کا جو اعتراض ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آئے۔ اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو تیار کریں، ان بچوں کی تربیت کریں۔ ان بچوں سے میں کہوں گا میرے پیارے، آپ کا جو پیریڈ ہے بہت ہی قیمتی پیریڈ ہے۔ اس قیمتی پیریڈ میں اگر آپ سفید کاغذ ہیں وہاں مفتی لکھیں گے مفتی ہوگا، اگر آپ محقق لکھیں گے وہ محقق ہوگا، لیکن ان طلباء کا اتر دناجپور کا عجب حال ہے، جماعت اولیٰ پڑھا نہیں، چلا گیا کرناٹک، اور حضرات 5 سال پڑھ کے آیا۔ جب میں اپنے بچوں سے پوچھا بیٹا بتاؤ تفعیل کی خاصیت کیا ہے، افعال کا مادہ افعال کی کیا خاصیت ہے، ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید کیسے بنایا جاتا ہے، میرے بچے خاموش نظر آتے ہیں۔ میں بولنا چاہوں گا میرے بچے، اگر آپ اس منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ رب دو جہاں کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان علماء کی عمروں میں عملوں میں بے پناہ برکتی عطا فرمائیں، اور بڑی ہی مبارکبادی ہیں ہمارے مولانا اظہار صاحب کے والد محترم، ان کی والدہ مکرمہ، کہ انہوں نے ہر طرح کی پریشانیاں جھیلی لیکن اپنے بچوں کو انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ کیا۔ رب دو جہاں ان کے ماں باپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائیں، اور ہمارے اس مولانا اظہار کی عمر میں علم میں عمل میں بے پناہ برکتی عطا فرمائیں۔ سبھی حضرات پڑھیں توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔